سوشل میڈیا پر ویڈیوز ریلیز ہوتی ہیں جس میں سعودی عرب کی سڑکوں پر 3 پیسنجر ایئر کرافٹس کو بڑے بڑے ٹرکس میں دیکھا گیا۔ جدہ کی سڑکوں پر سعودی ایئر لائنز کے 3 بوئنگ 777 ایئر کرافٹس کو 26 ویلر کے اوپر دیکھ کر لوگوں نے اس کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا شروع کر دی۔ آگے پیچھے پولیس اور ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی اسکارٹ وہیکلز اور کئی کرو ممبرز جو اس قافلے کو آگے بڑھنے میں مدد کرتے دکھائی دیے۔ کہیں اس قافلے کی وجہ سے ٹریفک جیمز دیکھے گئے تو کہیں روڈ سائڈ پہ کھڑے لوگ اور بچے حیرانی سے اس منظر کو انجوائے کرنے لگے۔ پہلے تو یہ سمجھا گیا کہ شاید جدہ میں کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ان کو کہیں قریب ہی مینٹیننس یا ڈسپلے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، لیکن بعد میں معلوم پڑا کہ 100 میٹر جتنے لمبے ان 3 ٹریلرز کی آخری منزل یہاں سے 850 کلومیٹر دور سعودی کا کیپٹل ریاض ہے۔ جی ہاں، بوئنگ 777 کیا کسی بھی ایئر کرافٹس کو روڈ کے ذریعے 850 کلومیٹر بھیجنے والا سعودی عرب اب دنیا کا پہلا ملک بن چکا ہے۔ اس سے پہلے یہ ریکارڈ 2004 میں یورپ میں بنایا گیا جب ایک کمپورٹ کو ہیتھرو ایئرپورٹ سے اسکاٹ لینڈ کے میوزیم آف فلائٹ تک بھیجا گیا۔ اس سفر میں 643 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہوا تھا، لیکن سعودی عرب نے ایک نہیں بلکہ 3 بوئنگ 777 کو اتنے لمبے فاصلے تک بھیج کر ایک نیا ورلڈ ریکارڈ بنا لیا ہے۔ صرف ورلڈ ریکارڈ ہی نہیں بلکہ سعودی عرب کا یہ ایک سوچا سمجھا مارکیٹنگ اسٹنٹ تھا جو شاید کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ آئیے اس معاملے کی گہرائی تک جا کر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سارا ماجرا ہے کیا۔ رضوان خان چینل پر ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، کانوائے میں موجود پہلے ایئر کرافٹ کا رجسٹریشن HZAKG ہے، جس کے بارے میں ریکارڈز بتاتے ہیں کہ یہ 26 سال پرانا بوئنگ 777 ہے جو 1998 میں سعودی ایئر لائنز کو ڈیلیور کیا گیا تھا۔ 18 سال تک سروس میں رہنے کے بعد اس کو گراؤنڈ کر دیا گیا اور پچھلے 8 سالوں سے یہ جدہ ایئرپورٹس پر ہی کھڑا تھا۔ اسی طرح دوسرے 2 ایئر کرافٹس بھی قریب 18 سال سروس میں رہنے کے بعد پچھلے 7-8 سالوں سے گراؤنڈ تھے۔ ان تینوں ایئر کرافٹس نے اپنی سروس لائف کے دوران 50,000 گھنٹوں تک فلائی کیا ہے۔ سروس لائف کا مطلب ہے کہ جب تک کوئی بھی ایئر کرافٹ اپنی نارمل آپریشن پرفارم کر رہا ہو اور اس کے بعد بوئنگ 777 کی سروس لائف ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس پیریڈز کے بعد مینوفیکچرر اس کو استعمال کرنے سے منع کرتا ہے۔ تو کیا اس پیریڈ کے بعد جہاز ضائع ہو جاتے ہیں؟ نارملی جب بھی ایئر کرافٹس اپنی سروس لائف پوری کر لیتے ہیں تو ان کو ایئر کرافٹس بون یارڈ میں پارک کر دیا جاتا ہے۔ بون یارڈز بہت بڑے میدان کو کہتے ہیں جہاں لمبے عرصے کے لیے ایئر کرافٹس کو اسٹور کیا جائے، خاص طور پر ایسے ایریا میں جہاں خشک ریگستان جیسا موسم ہو۔ تو اس قسم کا وہ ایریا ڈھونڈنے میں سعودی عرب کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہوگی۔ ایسے کلائمیٹس میں بون یارڈز بنانے کا مقصد وہاں کھڑے ایئر کرافٹس کو زنگ سے بچانا ہوتا ہے، کیونکہ ڈرائی کلائمیٹ میں موئسچر کم ہوتا ہے جو کہ میٹل کے لیے کافی خطرناک ہے۔ بون یارڈز میں پارک کرنے سے پہلے ایئر کرافٹس کے انجنز اور دوسرے سینسٹیو پارٹس کو سیل کر دیا جاتا ہے تاکہ مٹی، نمی اور ٹمپریچر چینج سے بچایا جا سکے۔ بے شک یہ ایئر کرافٹس کسی کام میں نہیں آتے، لیکن پھر بھی ان کی پریورٹی مینٹیننس کرنا لازمی ہوتا ہے، جیسا کہ صاف صفائی۔ سروس لائف ختم ہونے کے بعد بھی ایئر کرافٹس میں کافی ایسے پارٹس ہوتے ہیں جن کی لائف ابھی بھی باقی ہوتی ہے، جیسا کہ انجن، الیکٹرونکس، لینڈنگ گیئرز اور اس کی سیٹس۔ تھوڑی سی مینٹیننس کے بعد ان پارٹس کو بالکل نیا جیسا بنا دیا جاتا ہے۔ یہ تمام پارٹس نکالنے کے بعد بھی پیچھے بچا ڈھانچہ بھی فضول نہیں ہوتا۔ ماڈرن ایئر کرافٹس کا 90% مٹیریل ری سائیکل ہو سکتا ہے۔ ان میں موجود الومینیم،
टाइटेनियम और स्टील वो मेटल्स हैं जो दोबारा से रीसाइकल हो सकते हैं। सर्विस लाइफ खत्म होने के बाद पहले देखा जाता है कि प्लेन की कंडीशन क्या है। अगर थोड़ी रिपेयर के बाद दोबारा ये जिंदा होने के काबिल हों तो अक्सर को कार्गो प्लेन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या फिर अगर इनके पार्ट से दोबारा कोई काम लेना हो तो वो पॉसिबल है या लिया जा सकता है। जैसा कि फ्लाइट सिमुलेटर्स, ये सिमुलेटर्स पायलट्स की ट्रेनिंग के काम आते हैं और इनमें से ज्यादातर को ग्राउंड हुए प्लेन्स के कॉकपिट को कन्वर्ट करके बनाया जाता है। इन सब यूजेस के अलावा ग्राउंड हुए प्लेन्स को दुनिया भर में टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करना भी बहुत कॉमन, जैसा कि होटल्स, कैफे, म्यूजियम। पर ये डिपेंड करता है कि जो टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करना चाहता है वो एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट करने में कितना खर्चा बर्दाश्त कर सकता है। जाहिर है अगर किसी को एयरप्लेन रेस्टोरेंट खोलना है तो वो पहले तो उसको खरीदने के पैसे देगा और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा अलग, क्योंकि ग्राउंड हुआ प्लेन टुकड़ों टुकड़ों में बाय रोड या बाय ट्रेन भेजना ही पॉसिबल है। सऊदी गवर्नमेंट ने भी इन 3 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट्स को इसी मकसद के लिए इतना दूर भेजने का फैसला किया, जिसमें 850 किलोमीटर तक होने वाला ट्रांसपोर्ट पे खर्चा उनके लिए इतना मैटर नहीं करता। असल में इन प्लेन्स की मंजिल है रियाद सीजन 2024। ये सऊदी की कैपिटल रियाद में अरेंज किया गया एक ऐसा मेगा इवेंट है जिसका मकसद है दुनिया भर से आए टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है। इंटरटेनमेंट, शॉपिंग, कल्चर और स्पोर्ट्स। इस रियाद सीजन को आगे मुख्तलिफ 14 जोन्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें बॉलीवुड वर्ल्ड, बॉलीवुड सिटी, किंगडम अरीना, वंडर गार्डन्स, जू और सबसे नया बॉलीवुड रनवे भी शामिल किया गया है। रियाद सीजन 2024 के लिए एक पूरा एयरपोर्ट बनाया गया है जिसमें रनवे, कंट्रोल टावर और 3 रियल लाइफ बोइंग 777 एयरक्राफ्ट्स मौजूद होंगे। दुनिया भर से आए टूरिस्ट इस जोन में अपने एविएशन क्रेज को पूरा कर लग्जरी एयरक्राफ्ट्स बॉडी के अंदर डिनर हो, कॉर्पोरेट में या फिर कंट्रोल टावर में। एयरक्राफ्ट्स के रिलेटेड बेशुमार लग्जरी इंटरटेनमेंट के लिए रियाद सीजन 2024 में बॉलीवुड रनवे जोन को इंट्रोड्यूस किया गया है। अक्टूबर 2024 से शुरू होकर मार्च 2025 तक चलने वाला ये इवेंट सोचा समझा हिस्सा है। इसको सबसे पहले 2019 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन कोविड की वजह से इसको इंटरनेशनल प्रेजेंस नहीं मिल सकी। पिछले साल सऊदी 50 लाख टूरिस्ट अट्रैक्ट करने में कामयाब हुआ और उम्मीद है कि 2024 का सीजन भी नया रिकॉर्ड बनाएगा। 3 बोइंग 777 को 850 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट करवाना भी असल में सऊदीया का एक मार्केटिंग स्टंट समझा जा रहा है। एक ऐसा मार्केटिंग स्टंट के सऊदीया को एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दे गया। इन सब बातों की वजह एक ही है कि सऊदी अरब अब बदल रहा है। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत इनको सऊदी अरब की ऑयल से होने वाली कमाई पर से डिपेंडेंसी उठानी है। पहले सऊदी अरब के लिए ऐसा सोचना भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब मिडल ईस्ट में ही छोटे से दुबई ने ऐसा करके दिखाया है। दुबई ने खुद को टूरिज्म और बिजनेस का गढ़ बनाकर तमाम मिडल ईस्ट कंट्रीज के होश उड़ा दिए हैं। जहां पहले यूएई भी ऑयल पर डिपेंडेंट था, अब वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरटेनमेंट की वजह से ये डिपेंडेंसी सिर्फ 5% रह गई है। और ये सब देखकर सऊदी अरब भी अपने लिए अपॉर्चुनिटीज तलाश कर रहा है। आप खुद देख लें कि विजन 2030 के साए तले सऊदी जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा है या जितने भी इवेंट्स होस्ट कर रहा है, इनका टारगेट सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड है। फिर चाहे वो $500 बिलियन का नया प्रोजेक्ट हो या दी रेड सी प्रोजेक्ट, जिसमें 50 लग्जरी होटल्स और 1000 बाग्स बनाए जा रहे हैं, कुछ साहिल पे और कुछ रेड सी में बने आइलैंड्स पर। इंटरनेशनल इवेंट्स के बात की जाए तो 2025 में सऊदी अरब फार्मूला ई प्री
ہوسٹ کرنے جا رہا ہے، اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ بنجر اور آف لوڈنگ ٹریکس کی سعودیہ کے پاس کوئی کمی نہیں۔ جدہ سے ریاض سعودی ایئر لائن کے 3 بوئنگ 777 کا یہ سفر کسی بھی طرح سے آسان نہیں تھا۔ سب سے پہلا ٹاسک تو ایئر کرافٹس کو ٹرانسپورٹ کے لیے تیار کرنا تھا، جس میں پلینز کے ونگ اور تیل کو نکالا گیا اور پیچھے بچا صرف فیوزلاج۔ ایک فیوزلاج 200 ٹن وزنی، جن کو اٹھانے کے لیے اسپیشل کرینز کا بندوبست کیا گیا۔ لفٹ کرنے کے لیے اسپیشل نائلون بیٹس کا استعمال ہوا تاکہ باڈی پر سکریچز نہ آئیں۔ بڑی احتیاط سے بڑی کیلکولیشن کے بعد یہ 2 کرینز نے مل کر ایک فیوزلاج کو اوپر اٹھا کر 26 ویلر کے اوپر رکھ دیا۔ یہ کہلاتا تو 26 ویلر ہے، لیکن اصل میں اس میں 104 ٹائر ہوتے ہیں۔ جدہ ایئرپورٹ سے ریاض ایئر کا سفر بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ کون سے پوائنٹس پر 100 میٹر سے لمبے ٹریلر کو کہاں سے ٹرن کروانا ہے، یہ سارا روڈ پہلے سے ہی پلان کیا گیا تھا۔ کچھ روڈز پر نارمل ٹریفک اتار کر آف لوڈ ٹریک سے اتارا گیا تاکہ کنوائے کو مسئلہ نہ ہو اور ٹریفک بھی چلتی رہے۔ اس طرح کا کنوائے نارملی 20 کی سپیڈ سے زیادہ نہیں چلتا، کیونکہ اسے تیز چلنے سے ٹریلر کی لوڈ بیلنسنگ بگڑ سکتی ہے۔ آگے پیچھے پولیس کی گاڑیوں نے سٹارٹ سے اینڈنگ تک کنوائے کا ساتھ دیا تاکہ راستے میں ٹریفک رکوا کر پہلے کنوائے کو گزارا جائے۔ اس پورے آپریشن میں ڈس اسمبلی یعنی پلین کے پرزے الگ کرنا، پھر ٹرانسپورٹ کرنا اور آخر میں واپس ونگز کو جوڑنے میں ٹوٹل قریب 10 دن کا وقت لگا۔ 10 دن جس میں راتیں بھی شامل تھیں۔ کل ملا کے بات اتنی ہے کہ سعودی عرب اپنے ویژن 2030 کو لے کر کافی سیریس ہے، جس کے لیے ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ایسے کئی سٹنٹس دیکھنے کو ملے۔ پر ایک سوال جس کا جواب ابھی بھی باقی رہ گیا ہے، کیا واقعی سعودی عرب دبئی کی ٹورزم کو ٹکر دے پائے گا یا نہیں؟ اس کا جواب آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوسٹ کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔